لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم المنحرفین عنہم والشاکین فیہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کلمۃ جعل الاخلاص تاویلہا وضمن القلوب موصولہا وآنار فی التفکر معقولہا الممتنع عن الابصار رؤیتہ وعن الألسن کیفیتہ وعن الاوہام صفتہ. صلوات بر محمد وآل محمد. عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ باواد بلند صلوات. تھوڑا سا اس کو اونچا اور کر دو. ایک صلوات اور بھیجے محمد وآل محمد. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم اور علماء ذوی الاحترام، شہادت معصومہ عالمیان کی مناسبت سے کائنات کے چپے چپے میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے. عزاداران حضرت زہرا ان مجلسوں، ان اشکوں اور گریے کی شکل میں شہزادی کی خدمت میں تسلیت، پرسہ اور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ سالہ سال سے یہاں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ بار الہ ان مجلسوں کو منعقد کرنے والوں کی توفیقات میں روز بروز مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ. میں نے شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ معروف خطبہ جس کو خطبہ فدق کہا جاتا ہے، اس کے ابتدائی چند جملے اور ابتدائی چند فراز کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا ہے. انہی چند جملوں کی توضیح اور تشریح میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جو میرا وقت ہے کوشش ہوگی کہ اس کے اندر اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. البتہ مجھے شروع مجلس سے یہ احساس ہو رہا ہے، خاص طور سے جب آپ کی صلوات کی آواز بڑی دھیمی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی ہے. ذرا بلند آواز میں صلوات بھیجیں تاکہ بہرحال
وہ معروف و مشہور خطبہ جس کو خطبہ فدق کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا بی بی نے اس جملے سے کی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی سزاوار عبادت نہیں ہے، ساری عبادتیں اس سے مخصوص ہیں، ساری بندگی اس کے لیے ہے۔ توجہ کیجئے گا، گفتگو کی ابتدا بی بی نے توحید سے کی ہے، اور ابتدائی چند جملے توحید کے سلسلے میں۔ بڑا عجیب و غریب خطبہ ہے، معارف کا مجموعہ ہے، فضائل کا گلدستہ ہے یہ خطبہ۔ یہ خطبہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں خود اعتمادی کی سرسبزی، عزت نفس کی بلندی، فرض شناسی کی خوش رنگینیاں، ایثار و قربانی کے مسکراتے ہوئے گل بوٹے، عقیدہ و ایمان کے متبسم غنچے، جد و جہد کی شفاف نہریں، عبادت کی روح نواز ہوائیں، روحانیت کی جان بخش فضائیں، عزائم کے اونچے اونچے پہاڑ اور عشق و محبت کے فلک بوس منارے ہر صاحب نظر کو دعوت فکر دے رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نہیں، بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اس خطبے کی ابتدا بی بی نے توحید سے کی ہے۔ میں خطبہ فدق کے جو چند فراز اس میں جو توحید ہے اسی کے سلسلے میں تھوڑی دیر آپ کی میں سماع خراشی کروں گا۔ موضوع بہت ہی خشک ہے اور سخت بھی ہے، اور شاید سنگلاخ وادیوں سے گزرنا پڑے، اتنا سخت موضوع ہے، لیکن یہاں علماء اور طلاب ہیں جن کی موجودگی ہمت دیتی ہے، اور انشاءاللہ آپ حضرات نے توجہ کی اور بلند آواز میں صلوات بھیجی انشاءاللہ۔ تو کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ اس سلسلے میں۔ شہزادی کہہ رہی ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق سجدہ نہیں ہے۔ کلمۃ جعل الاخلاص تعویلہا وضمن القلوب موصولہا وآنار فی التفکر معقولہا۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں یہ کلمہ توحید وہ ہے کہ جس کی ابتدا میں، جس کی بنیادوں میں اخلاص پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد اخلاص پر استوار ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، میرا خدا ایسا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد شہزادی ارشاد فرماتی ہیں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ دیکھو میرا خدا وہ ہے کہ الممتنع عن الابصار رؤیتہ وعن الالسن صفتہ وعن الاوہام کیفیتہ۔ یاد رکھنا میرا خدا وہ ہے جو ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ توجہ کیجئے گا، الممتنع عن الابصار رؤیتہ، میرا خدا ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ وعن الالسن صفتہ، زبان اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتی۔ وعن الاوہام کیفیتہ، عقل و شعور و ادراک کے ذریعے اس تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، توحید ہے، خطبہ فدق میں توحید ہے، انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے شہزادی نے توحید کی گفتگو کی، سب سے پہلے کیوں؟ شہزادی یہ بتانا چاہتی ہیں دیکھو جتنے بھی عقائد ہوں، جتنے بھی اعمال ہوں، اصول ہوں، فروع ہوں، سب کی بنیاد اسی عقیدہ توحید کے اوپر ہے۔ عقیدہ توحید سب سے بنیادی شے ہے۔ تمام عقائد، تمام احکام، تمام اصول، تمام فروع، سب کچھ موقوف ہے اسی عقیدہ توحید پر۔ اور شہزادی پھر توحید کو اس طرح بیان کریں، میرا خدا وہ ہے کہ الممتنع عن الابصار رؤیتہ، میرا خدا ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا۔ انسان کبھی بھی خدا کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تو نے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من نظر الی کیف فہو فقد ہلاکا،
مولا کہتے ہیں جو انسان اس کی ذات میں غور کرتا ہے، جو انسان اس کو ظاہری آنکھوں سے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، فقد ہلاک، وہ ہلاک ہو جاتا ہے، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ ہلاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، نہیں، ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ خدا کے جسم کا قائل ہوگا، جسمانیت کا قائل ہوگا، ہاتھ کا قائل ہوگا، پیر کا قائل ہوگا، ٹانگ کا قائل ہوگا، اور جب دل چاہے گا اللہ کی ٹانگ کو جہنم کے حوالے بھی کر دے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مل جل کر بلند ترین صلوات بے جان مت محمد و آل محمد۔ لہذا خبردار، الممتنع عن الابصار رؤیتو، میرا خدا ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا۔ انسان کوشش نہیں کرنا خدا کو ظاہری آنکھوں سے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنا، زبان اس کی تعریف نہیں کر سکتی۔ وَعَنِ الْأَوْهَامِ کیفیتو، وہ عقل و شعور و ادراک اور فہم کے ذریعے اس کی ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس کو ان آنکھوں سے تلاش نہ کرنا۔ بیوی، اگر ہم خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھیں تو پھر کیسے خدا کو دیکھیں؟ خدا ہمیں کیسے ملے گا، کہاں ملے گا؟ کہ دیکھو، ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنا، نور معرفت کو روشن کرو، کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی جلوہ نمائی ہوگی۔ لیکن ان ظاہری آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں پر بھروسہ نہیں۔ اچھا، یہ انسان ہے، توجہ کیجئے گا، مادے میں زندگی گزارتا ہے، چاروں طرف مٹیریل ہے، خود بھی ایک مادی وجود ہے، چاروں طرف اس کے مادہ ہی مادہ، اس کی نگاہ مادی، اس کی فکر مادی، اس کا ذہن مادی، اس کی زندگی مادی، اس کی دنیا مادی، چاروں طرف مٹیریل اور مادہ ہے، اور اس کی ایک عادت بن چکی ہے جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لے اس وقت تک کسی پر یقین نہیں کرتا۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اللہ کو دیکھا نہیں لیکن کہتے ہیں اللہ ہے، کہاں ہے؟ توحید مسلمانوں کا لقلقہ لسانی ہے، روح کی گہرائی میں نہیں اتر سکی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان تک محدود ہے، روح کی گہرائی میں نہیں اتری۔ اس لیے کہ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں جس دن انسان اپنی روح کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے، اس کا دامن کردار گناہوں سے آلودہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اب ایک فلسفہ ہے، خود بحث علم کلام میں کہ انسان گناہ کرتا ہے تو یہ کیسے خدا کے وجود کے سامنے، خدا کے ہوتے ہوئے کیسے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید روح میں نہیں اتری ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ بس ظاہری آنکھوں سے دیکھے اور اللہ کے وجود پر یقین کرے۔ شہزادی کہتی ہے نہیں، میرا خدا ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا۔ اے انسان، میرا خدا وہ ہے کہ الممتنع عن الابصار رؤیتو، وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو نور معرفت روشن کر، ہر جگہ خدا کے نور کی تجلیاں نظر آئیں گی، لیکن ظاہری آنکھوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ لیکن یہ انسان ہے، مادی نگاہ رکھتا ہے، ان ظاہری آنکھوں سے ہی خدا کو تلاش کرتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھا، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ اس انسان نے ہر جگہ خدا کو ڈھونڈا، خدا کہیں نظر نہیں آیا۔ مولا پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہو گے ان آنکھوں سے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ جب کہیں نظر نہیں آیا، یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ پالنے والے تجھے ہر جگہ تلاش کیا، تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ پالنے والے ہم نے تجھے آسمانوں میں دیکھا، بلندی تھی تو نہ تھا، زمین میں دیکھا، وسعت تھی تو نہ تھا۔ جب انسان اپنی ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کر کے خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے، خدا اسے کہیں نظر نہیں آتا، یہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، کہتا ہے پالنے والے ہر جگہ دیکھا، تو کہیں نظر نہیں آیا۔ خدایا تجھے آسمانوں میں دیکھا، بلندی تھی تو نہ تھا، زمین میں دیکھا، وسعت تھی تو نہ تھا، پہاڑوں میں دیکھا، صلابت تھی تو نہ تھا، درختوں میں دیکھا، فطرت تھی تو نہ تھا، پھولوں میں دیکھا، خوشبو تھی تو نہ تھا،
ستاروں میں دیکھا چمکتی تو نہ تھا، کلیوں میں دیکھا مہکتی تو نہ تھا، آدم میں دیکھا علم تھا تو نہ تھا، نوح میں دیکھا تقوی تھا تو نہ تھا، موسیٰ میں دیکھا ہیبت تھی تو نہ تھا، عیسیٰ میں دیکھا زہد تھا تو نہ تھا، عیسیٰ میں دیکھا زہد تھا تو نہ تھا، یوسف میں دیکھا حسن تھا تو نہ تھا، دریا میں دیکھا روانی تھی تو نہ تھا، زلیخا میں دیکھا جوانی تھی تو نہ تھا، محمد میں دیکھا جمال تھا تو نہ تھا، علی میں دیکھا کمال تھا۔ حسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بابا دیب بلند نہیں، اگر یہ آواز آپ کی بلند ہے تو آپ ایک مرتبہ آہستہ سے صلوات بھیجئے محمد وآلہ محمد۔ خدایا ہر جگہ تجھے تلاش کیا، ہر جگہ دیکھا، تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، ہر جگہ تجھے دیکھنے کی کوشش کی، تو کہیں نظر نہیں آیا، آواز قدرت آئی، میرے بندے تو نے مجھے دیکھا ہی نہیں، ہاں دیکھنا چاہا لیکن دیکھنے میں تو بڑی غلطی کر بیٹھا، دیکھ میرے بندے میں تجھے ایسے نظر نہیں آؤں گا۔ میری کنیز فاطمہ نے خطبہ فدق میں اعلان کر دیا ہے کہ میری ذات وہ ہے کہ الممتنع عن الابصار رؤیتو، میں ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دوں گا۔ میرے بندے تیری غلطی یہ تھی کہ تو نے مجھے ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی، میرے بندے میں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا، مجھے دیکھنا ہے تو دل کے دروازے کو کھول، کائنات کے ذرے ذرے میں میری جلوہ نمائی ہوگی۔ ایک اور صلوات بھیجیں امت محمد وآلہ محمد۔ میرے بندے بڑی غلطی کی تو نے مجھے دیکھنے میں، میں ان آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا، دل کے دروازے کو کھول، دل کی آنکھوں کو کھول، نور معرفت روشن کر، معرفت کا چراغ جلا۔ میں نے تجھے بصارت تو دی ہے لیکن اپنی بصیرت میں اضافہ کرتا چلا جا، جیسے جیسے بصیرت میں اضافہ کرے گا میرا وجود تجھے ہر جگہ نظر آتا چلا جائے گا، لیکن دیکھ میں ان آنکھوں سے نظر نہیں آؤں گا۔ بڑا مشہور سوال ہے، مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کیا گیا، توجہ کیجئے گا، الممتنع عن الابصار رؤیتو، خدا شہزادی ارشاد فرماتی ہیں خدا ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا۔ مولا سے کسی نے سوال کیا، یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ عجیب سوال ہے، یا علی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا کہ اگر دیکھا نہ ہوتا تو سجدہ نہ کرتا۔ آئیے تشریف لے آئیے، صلوات اور بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ مولانا نعیم عباس صاحب قبلہ کہا کرتے تھے کہ آج کے زمانے کے خطیب نعرہ لگانے والوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، شکر ہے کہ عارف صاحب نے آپ کو پہلے آگے بلایا۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ توجہ کیجئے گا، مولا کیا خدا کو دیکھا ہے؟ علی کیا کہہ رہے ہیں، اگر دیکھا نہ ہوتا تو سجدہ نہ کرتا، ما کنت اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ ما رأیت شیئا الا اللہ قبلہ و بعدہ و نفسہ،
میں نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کی نور کی تجلیوں کو دیکھا. میں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف خدا کو دیکھا. ہر شے سے پہلے خدا کو دیکھا، ہر شے کے بعد خدا کو دیکھا، ہر شے میں خدا کو دیکھا. ہر جگہ مجھے خدا نظر آتا ہے، ہر جگہ خدا کو دیکھتا ہوں. مولا آپ نے تو دیکھ لیا، ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. مولا پھر جواب دیں گے کہ خطبہ فدق میں فاطمہ کے خطبے کے پہلے جملے پر غور کر لیتے. فاطمہ نے اعلان کیا ہے کہ میرا خدا ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے گا. دیکھو میری طرح اگر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو نور معرفت کو روشن کر لو. اگر ایسا کیا تو اینما تولو فثم وجہ اللہ، جہاں نظر اٹھاؤ گے خدا ہی خدا نظر آئے گا. بلند ترین صلوات بھیجو عظمت محمد و آل محمد. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اگر میری طرح دیکھنا چاہو گے تو جس طرف رخ اٹھاؤ گے خدا ہی خدا نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ سکتا. لیکن بندے تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے ان آنکھوں پر بھروسہ کر کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لہذا تجھے کہیں نظر نہیں. میرے بندے، خدا اعلان کر رہا میرے بندے مجھے دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے تو ان آنکھوں سے نہ دیکھ، دل کی آنکھوں کو کھول. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے وجود کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا. کائنات کے ہر وجود میں میرے وجود کی تجلیاں نظر آئیں گی. میرے بندے ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ، دل کی آنکھوں کو کھول، ہر جگہ میں نظر آؤں گا. میرے بندے اگر میں آسمانوں میں نہ ہوتا تو بلندی کہاں سے آتی؟ میرے بندے اگر زمین میں نہ ہوتا تو وسعت کون عطا کرتا؟ میرے بندے اگر پہاڑوں میں نہ ہوتا تو صلابت نہ ہوتی، درختوں میں نہ ہوتا تو فطرت نہ ہوتی، پھولوں میں نہ ہوتا تو خوشبو نہ ہوتی، کلیوں میں نہ ہوتا تو مہک نہ ہوتی، ستاروں میں نہ ہوتا تو چمک نہ ہوتی، آدم میں نہ ہوتا تو علم نہ ہوتا، نوح میں نہ ہوتا تو تقوی نہ ہوتا، موسیٰ میں نہ ہوتا تو ہیبت نہ ہوتی، عیسیٰ میں نہ ہوتا تو زہد نہ ہوتا، یوسف میں نہ ہوتا تو حسن نہ ہوتا، دریا میں نہ ہوتا تو روانی نہ ہوتی، زلیخا میں نہ ہوتا تو جوانی نہ ہوتی، محمد میں نہ ہوتا تو جمال نہ ہوتا، علی میں نہ ہوتا تو کمال. علی کی بادشاہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، نعرہ حیدری. بلند ترین صلوات بھیجو عظمت محمد و آل. الممتنع، پہلا جملہ خطبہ فدق میں توحید، پہلا جملہ شہزادی. الممتنع عن الابصار رؤیتہ، خدا ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا. وعن الالسن صفتہ، یہ زبان اس کی تعریف سے عاجز ہے، زبان سے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی. ہاں انسان زبان سے اس کی تعریف ضرور کر، لیکن تعریف کرنے کے بعد یہ نہ سوچ لینا کہ حق حمد ادا ہو گیا. تیرے بس کی بات نہیں ہے. تو جتنی بھی تعریف صبح و شام تو اس کی تعریفیں بھی کرے، تب بھی ایک ذرہ بھی اس کے حمد کے حق کا ادا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنی زبان سے اس کی تعریف کرے گا نا، تو جتنی بھی تعریف کر لے، لیکن تو اس زبان سے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ جس زبان کو بھی خلعت وجود اس نے عطا کیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، زبان سے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وَعَنِ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، عقل و شعور و ادراک کے ذریعے اس کی ذات تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ خبردار اس کی ذات میں غور نہ کرنا، اس کی ذات میں غور نہ کرنا۔ اگر اس کی ذات میں غور کیا تو مفوضہ کی طرح تو بھی خدا کے جسم و جسمانیت کا قائل ہو جائے گا۔ خود کی ذات من۔ پھر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں، من نظر الی کیف هو فقد ہلک، من تفکر فی اللہ فہو ابلس۔ جو خدا کی ذات میں غور کرتا ہے، جو خدا کی ذات میں غور کرتا ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی کا رحیم عن الأوہام کیفیت ہو، اس کی ذات میں غور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا بیوی اگر اس کی ذات میں غور نہ کرے، ذات میں غور کا مطلب کیا ہے؟ انسان عام طور سے جب شعور کی منزل پہ قدم رکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ ہے کیسا، بنا کس چیز سے ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے، وہ کب سے ہے، کب تک رہے گا۔ عام طور سے ہم خدا کے وجود کے سلسلے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کب سے ہے، کب تک رہے گا، مادہ کیا ہے، مٹیریل کیا ہے، وہ کیسا ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا۔ معصوم فرماتے ہیں انسان تیرے لیے مناسب نہیں، تو اس کی ذات کے لیے یہ الفاظ کب تب جب استعمال کرے۔ یہ لفظ کب تب جب بھی استعمال کرنا اس کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذات تو اس وقت سے ہے جب نہ لفظ کب تھا، نہ جب تھا، نہ الفاظ تھے، نہ معانی تھے، نہ مفاہیم تھے۔ اس نے الفاظ کو وجود عطا کیا۔ ہاں یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے معافی ضمیر کو سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ اس کی ذات کے لیے، چونکہ وہ ماورائے زمان ہے، وہ ماورائے مکان ہے، زمانے میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کب تب جب زمانے کو بیان کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کیا موضوع تھوڑا سا سخت ہے لیکن آپ حضرات توجہ کیجئے گا۔ انسان تیرے بس کی بات نہیں تو اس کی ذات میں غور کرے۔ بیوی کیسے پہچانے، اس کی معرفت کیسے حاصل کرے، اس کی ذات میں اگر غور نہ کرے تو اس کی معرفت کیسے حاصل کریں۔ کہ دیکھو اگر اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی ذات میں غور نہ کرنا، اس کی موجودات میں غور کرو، اس کی مصنوعات میں غور کرو، اس کی مخلوقات میں غور کرو۔ ارشاد ہوا، قرآن نے بھی کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت۔ میرے حبیب کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کس حکمت سے خلق کیا؟ میرے حبیب کیا یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کے شامیانے کو بغیر ستون کے کس طرح بلند کر دیا؟ میرے حبیب کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ زمین کے فرش کو کس طرح بچھایا؟ میرے حبیب کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے پہاڑ جیسی میخ زمین کے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے پہاڑ جیسی میخیں کیسے نصب کر دیں؟ گویا پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، دیکھو میری ذات میں غور نہ کرنا، میری موجودات میں غور کرو، میری مخلوقات میں غور کرو، میری مصنوعات میں غور کرو۔ جتنا میری مخلوقات میں غور کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی میری معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ بلند ترین صلوات بھیجے عظمت محمد وآل۔ شہزادی توحید ذات کو بیان کر رہی ہے۔ توحید کی 4 قسمیں ہیں، چاروں قسموں پر شہزادی نے روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک مجلس میں مفصل گفتگو نہیں کی جا سکتی، صرف 2 قسموں کی طرف اشارہ کروں گا، اپنے معروضات ختم کروں گا۔ پہلی قسم توحید ذات جس کے بارے میں شہزادی کہہ رہی ہیں میرا خدا ایسا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتا، زبان سے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، عقل سے اس کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد شہزادی نے توحید خالقیت کی طرف اشارہ کیا، ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها۔ توجہ کیجئے گا، میرا خدا وہ ہے جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود عطا کیا، جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود عطا کیا۔ کاش وقت ہوتا توحید خالقیت کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی، لیکن میرا وقت محدود ہے۔ مجھے توحید عبادت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں
اور شہزادی سے منسوب کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. میرا خدا وہ ہے جس نے عدم سے وجود عطا کیا. یہ عدم سے کیسے وجود عطا کیا جا سکتا ہے؟ اس عدم سے وجود عطا کرنے والا صرف اس کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے وجود عطا کیا، اس کائنات کو بنا دیا. کیوں بنایا؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا خدا محتاج تھا؟ نعوذ باللہ. کیا خدا کو ضرورت تھی اس آفتاب کی، مہتاب کی، سورج کی، چاند کی، دریا کی، شجر کی، حجر کی، زمین آسمان؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا محتاج تھا؟ نعوذ باللہ. یاد رکھیے گا، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوا کرتا. وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. محتاج خدا نے پھر کیوں بنایا؟ بیوی کائنات کو کیوں سجایا؟ زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، آفتاب و مہتاب کی روشن قندیلوں کو لٹکایا. کیوں؟ آخر خدا کو تو ضرورت نہیں ہے. شہزادی ارشاد فرماتی ہیں اس لیے کہ تثبیتاً لحکمتہ وتعبداً لبریتہ. اللہ نے اس لیے اس کائنات کو وجود عطا کیا تاکہ اس کی حکمت سب پر واضح ہوتی چلی جائے. اس لیے یہ کائنات سجائی تاکہ اس کی حکمت واضح ہو، اور لوگ اور دنیا، مخلوقات، یہ انسان اس کی موجودات کو دیکھ کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے چلے جائیں. صلوات بر محمد وآل. تعبداً لبریتہ. یہ کائنات اس لیے بنائی کہ اس میں غور کرو، دیکھو اس کو، دیکھنے کے بعد اس کی معرفت حاصل کرو. اور جب معرفت حاصل ہوگی تو سر خود بخود جھکتا چلا جائے گا. جب معرفت ہوگی تو سر جھکے گا. یہی توحید عبادت ہے. تعبداً لبریتہ، تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں، اس کا سجدہ کریں، اس کے سامنے سر بسجود ہو جائیں. لیکن اس کا سجدہ ہو، صرف اس کی عبادت ہو، صرف اس کی بندگی ہو، اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہ. توحید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ سارے سجدے اس سے مخصوص ہوں، ساری عبادتیں اس کے لیے ہوں. توحید عبادت، ساری عبادتیں اس کے لیے. نماز اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، حج اس کے لیے، خمس اس کے لیے، جہاد اس کے لیے، ہر عمل اس کے لیے. نماز، روزہ، سب کچھ. نماز اس کے لیے، روزہ اس کے لیے، مجلس اس کے لیے، ماتم اس کے لیے، انجمن اس کے لیے، نوحہ اس کے لیے، ذاکری اس کے لیے، خطابت اس کے لیے، شاعری اس کے لیے. سب کچھ اس کے لیے ہو. اور جب اس کے لیے ہو تو دیکھو خبردار نام و نمود کا جذبہ نہ ہو، دکھاوے کا ڈھونگ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، محلہ واریت نہ ہو، علاقہ واریت نہ ہو، انجمن بازی نہ ہو، لسانی تعصب نہ ہو، علاقائی مسائل نہ ہو، بلکہ سب کچھ اس کی رضا کے لیے ہوتا چلا جائے. توجہ کیجئے گا، سب کچھ توحید عبادت، سب کچھ اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. نہ نام و نمود، نہ شہرت، نہ مادیت، نہ دکھاوا، نہ محلہ واریت، نہ انجمن بازی، نہ فرقہ، نہ جھگڑا، نہ تنازع، نہ اختلاف. سب کچھ اس کے لیے ہو، سب کچھ. بلکہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں عزیزو، یہ چھوٹی باتیں تھی کہ نام و نمود نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. یہ تو بڑی چھوٹی باتیں نہیں. معیار عبادت اس سے بڑھ کر ہو. ساری عبادتیں اس کے لیے ہوں، کچھ نہ ہو، شہرت نہ ہو، مادیت نہ ہو. بلکہ یہی نہیں، بلکہ ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو. اور ایسے ہو کہ عمل نہ جنت کے لالچ میں ہو، نہ جہنم کے خوف میں ہو. نہ جنت کے لالچ میں ہو، نہ جہنم کے خوف میں ہو. بلکہ بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے، پالنے والے میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے، نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. معبود علی نے تجھے لائق عبادت سمجھ
سمجھ کر عبادت کی ہے۔ نہیں، سلوات ذرا بلند آواز میں بھیجیں عظمت محمد و آل محمد۔ نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا خوف، رضا الہی کے لیے عبادت ہو۔ علی اعلان کر رہے ہیں بل وجدتک اہلا للعبادہ، معبود تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی، نہ جہنم کے خوف میں کی۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، معبود تجھے لائق سجدہ سمجھ کر تیرا سجدہ کیا ہے، تجھے لائق عبادت سمجھ کر تیری عبادت کی ہے۔ یا علی آپ نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا، میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم بھی اپنے عقیدے کا اعلان کر دیں۔ پالنے والے یا میرے مولا علی، آپ نے اپنے معبود کی عبادت نہ جنت کے شوق میں کی، نہ جہنم کے خوف میں کی۔ آپ نے اللہ کی عبادت نہ جنت کے شوق میں کی، نہ جہنم کے خوف میں کی۔ آپ نے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کی۔ یا علی ہم بھی چاہتے ہیں آج کی مجلس میں اپنے عقیدے کا اعلان کر دیں، یا علی خدا کی قسم ہمیں آپ سے محبت ہے، یا علی ہمیں آپ سے محبت ہے، اور یہ محبت نہ جنت کے لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف میں ہے۔ یا علی آپ کو لائق محبت سمجھ کر محبت کی ہے۔ یا علی آپ نے اللہ کی بات نہ جنت، علی اعلان کر رہے ہیں میں نے عبادت نہ جنت کے شوق میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی، لائق عبادت سمجھا ہے۔ یہ ہے توحید عبادت، یعنی سارے سجدے اس کے لیے ہوں، ہر عبادت اس کی رضا کے لیے ہو۔ دعائے کمیل میں جملہ پڑھتے ہیں نا، عجیب جملہ معرفت والا، الہی اصبر علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، معبود جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر صبر کر لوں گا لیکن تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، تیرا فراق برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ توحید عبادت ہے، یہ عبادت کا مرحلہ، تیری جدائی برداشت نہیں ہے۔ عبادتیں اس سے ہوں، عبادتیں اس کے لیے ہوں۔ توحید شہزادی ارشاد فرماتے ہیں تعبداً لبریتہ، اللہ نے سب کچھ بنایا تاکہ یہ انسان اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا چلا جائے، اپنی ساری عبادتوں کو اس سے مخصوص کر لے، اپنی ساری عبادتوں کو۔ اچھا ہم تھوڑی دیر اس جملے کے ذیل میں آئیں اور جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں ان کا تھوڑا سا تجزیہ کریں۔ ہماری عبادتیں کس چیز کے لیے، ہماری نماز کس چیز کے لیے ہے، ہماری مجلسیں کس چیز کے لیے ہیں، ہماری شب بیداریاں کس چیز کے لیے، ہماری محفلیں کس چیز کے لیے۔ الحمدللہ قوم نے ترقی کر لی، اب نام و نمود کے لیے نہیں ہوتی، ہاں محلے واریت کے لیے نہیں ہوتی، انجمن بازی اب نہیں ہوتی، الحمدللہ بڑے خلوص سے کریں، لیکن بہت ترقی کی۔ کیا ہے ہمارا سارا ہم و غم کہ جنت مل جائے، ہے نا، مجلس کس لیے جنت مل جائے، محفل کس لیے کہ جنت مل جائے، آنسو کس لیے کہ جنت مل جائے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن عزیزو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ معیار عبادت ذرا اور بلند ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جنت، جنت بھی مومنین کی آماجگاہ ہے، ملجا ہے، مومنین کی پناہگاہ ہے، لیکن مومن اور مومن میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، مومن اور مومن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارا سارا ہم و غم یہ ہے کہ ہماری ساری عبادتیں جنت کے لیے، نماز کس لیے کہ جنت مل جائے، روزہ کس لیے کہ جہنم سے نجات مل جائے، توجہ کیا۔ لیکن آپ دیکھیں مومن اور مومن میں بڑا فرق ہے، معیار عبادت میں بڑا فرق ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بس میں اس پر سجی ہوئی ہے، امام بیٹھے، توجہ کیجئے گا۔ ہمارا ہر عمل جنت کے لیے، لیکن امام کیا چاہتے ہیں؟ امام اپنے چاہنے والوں سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ توحید عبادت کے تقاضے کیا ہیں؟
امام کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، امام اپنے چاہنے والوں کو، شاگردوں کو درس دے رہے ہیں۔ درس ختم ہوا، ایک نوجوان شاگرد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے۔ پوری توجہ کیجئے گا، عمل کس چیز کے لیے؟ دعاؤں کا معیار، عبادت کا معیار۔ درس ختم ہوا، نوجوان شاگرد نے ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دیتا ہے اللہم ارزقنی الجنہ، پالنے والے مجھے جنت عطا کر۔ اچھا، بڑی اچھی دعا، اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دعاؤں کو دیکھیے، ماہ مبارک رمضان کی دوسری دعاؤں کی یہ کثرت سے یہ جملہ پایا جاتا ہے، اللہم ارزقنی الجنہ۔ لیکن ہر دعا ہر جگہ نہیں مانگی جاتی۔ بزم عصمت ہے، چھٹے امام کی بزم ہے۔ کیا کہہ رہا شاگرد؟ اللہم ارزقنی الجنہ، پالنے والے مجھے جنت عطا کر۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اپنی دعا کے معیار کو بلند کرو۔ ذرا غور کیجئے گا، امام اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کیا مانگ رہے ہو خدا سے؟ کہ مولا جنت مانگی؟ کہ نہیں، اپنی دعا کے معیار کو بلند کرو۔ مولا جنت مانگ رہا ہوں، مولا جنت کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں جنت نہیں مانگو۔ مولا پھر کیا مانگوں؟ کہ جنت نہیں مانگو۔ مولا کیا مانگوں؟ کیا دعا کروں؟ کہ جنت کیوں مانگتے ہو؟ کیا تم ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کیا تم ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتے؟ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، جنت مانگ رہا ہو، ہم سے محبت نہیں ہے؟ کیا ہماری ولایت کا اقرار نہیں ہے؟ مولا آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں جب ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو تو پھر اللہ سے جنت نہ مانگو۔ مولا کیا مانگے؟ کہ یہ مانگو، ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دو اللہم لا تسلب منی ما انا فیہ، پالنے والے یہ جو نعمت ولایت تو نے عطا کی ہے کبھی ہم سے اس نعمت کو سلب نہ کر لینا۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت محمد۔ جنت کا لالچ نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، ہماری رضا کے لیے عبادت کرو، کوئی جذبہ نہ ہو، صرف اللہ کی، سارے سجدے اس سے مخصوص ہیں۔ عام طور سے ہمارا ساری ٹینشن ہماری ہے کہ بس جنت مل جائے۔ مولا کہتے نہیں، معیار محبت کو بھی بلند کرو، معیار عبادت کو بھی بلند کرو، اور معیار دعا کو بھی بلند کرو، چونکہ تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہو۔ اب آپ بڑا مشہور واقعہ ہے، دوران گفتگو آ گئی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، سنتے رہتے ہیں آپ، بڑا مشہور ہے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ سارا ہم و غم جنت مل جائے۔ جناب سلمان کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی۔ ہاں، کوئی اچھا کام کیا جناب سلمان نے، رسول اللہ خوش ہوئے کہ سلمان جنت مبارک، جاؤ تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اچھا، جس کو اللہ کا رسول جنت کی بشارت دے وہ خوش تو ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا انعام مل رہا ہے اللہ کے رسول نے اب جناب سلمان خوش ہے، سب سے تذکرہ کر رہے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن جناب سلمان کی ملاقات جناب فضہ سے ہوئی۔ توجہ کیجئے گا، جناب فضہ سے ملاقات ہوئی۔ جناب سلمان جناب فضہ سے کہتے ہیں فضہ جانتی ہو نا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے؟ اب مزاح کر رہے ہیں جناب سلمان، فضہ پتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے؟ شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ دیکھو مجھے تو جنت مل گئی، ہاں بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ مجھے تو جنت کی بشارت دے دی گئی، بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ فضہ نے سلمان کی طرف دیکھا، اے سلمان
کیا کہہ رہے ہو کہ تمہیں جنت کی بشارت مل گئی؟ سلمان کیا تم نہیں جانتے کہ میری زندگی صحن فاطمہ میں گزری ہے؟ سلمان تمہیں کیا نہیں معلوم کہ میری پوری حیات صحن فاطمہ میں گزری ہے؟ سلمان تمہاری جنت تمہیں مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ یہ ہے معیار بندگی، یہ ہے معیار محبت۔ جنت نہیں چاہیے، توجہ کیجئے گا۔ ہر عمل توحید عبادت۔ شہزادی کہتی ہیں اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، خلعت وجود عطا کیا تاکہ لوگ اس کی کائنات میں دیکھ کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، سارے سجدے اس سے مخصوص ہوں، ہر عبادت اس کے لیے ہو، ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو۔ یہ توحید عبادت ہے۔ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی عبادتوں کو اس سے مخصوص کر دے، مخصوص کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا لالچ نہ ہو، جہنم کا خوف نہ ہو، تیری رضا، بس تیری رضا میں رہے۔ جب انسان اس انداز سے عبادت کرتا ہے تو پھر نتیجہ، اس عبادت کا انسان کی پریکٹیکل لائف پر اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر، توجہ کیجئے گا، اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ آواز دیتا ہے عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میرے بندے میری عبادت کر، میرے بندے میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر۔ اگر تو نے میری عبادت کی تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ بڑا عجیب جملہ ہے، اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا، اپنا جیسا بنا دوں گا۔ پالنے والے کہنا کیا چاہتا ہے؟ مثل بنا کر کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو اپنے بندے کو اپنی مثل بنا کر کہنا کیا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی، کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بندے اگر تو نے میری بندگی کی تو اپنا مثل بنا دوں گا، خدا میں رہوں گا، خدائی تو کرے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد پہ بابا رنگ میری بندگی کر، میرا سجدہ کر۔ تعبداً لبریت، اللہ نے پوری کائنات سجائی تاکہ اس کا سجدہ کیا جائے۔ شہزادی توحید عبادت کو بیان کر رہی ہیں خطبہ فدق میں، آ میرے بندے، میری بندگی، میری اطاعت، میرا سجدہ کر۔ اجعلک مثلی، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ علماء موجود ہیں، دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثل اعلیٰ ہیں۔ ایک جگہ کہہ رہا اس کی مثل نہیں ہو سکتا ہے، دوسری جگہ کہہ رہا اس کی مثل ہے۔ دیکھیے بڑا فرق ہے مثل میں اور مثل میں۔ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، مثل کا تعلق توحید ذات سے ہے، یعنی اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ مسلم الثبوت، کوئی بھی اللہ کی ذات جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کہتا میرے بندے تم میری مثل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر تو نے میری بندگی کی تو میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا، اپنی صفات کا مظہر بناتا چلا جاؤں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ، اللہ کے مثل اعلیٰ۔ کون ہے مثل اعلیٰ؟ زیارت جامعہ میں خطاب ہوا، ائمہ علیہ السلام کو خطاب کر کے معصوم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، آپ اللہ کی مثل اعلیٰ ہیں۔ صلوات بر محمد وآل۔ عبدیت یعنی میری عبادت کر۔ شہزادی توحید عبادت خطبہ فدق میں سارے سجدے اس سے مخصوص، ساری عبادتیں، ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو۔ تو پھر نتیجہ، رزلٹ، عملی زندگی میں اس کا اثر، بندے میری عبادت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ پھر حدیث قدسی میں اعلان کیا خدا نے یا عبدی کن لی یکون لکا،
توجہ کیجئے گا، بڑی معرفت والی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کی بات ہے رسول کی زبان سے۔ خدا کہتا ہے میرے بندے میرا ہو جا، عبدیتینی میری عبادت کر، اجعلو کا مسلی اپنی مسل بنا دوں گا۔ پھر کہا آگے بڑھ کر یا عبدی کن لی، میرے بندے میرا ہو جا، اکونو لکا، میرے بندے اگر میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ کن لی، میرے بندے میرا ہو جا، اکونو، اگر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا۔ جب بندہ خدا کا، خدا بندے کا ہوگا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اپنی صفات اپنے بندے کے حوالے کرتا چلا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ اپنی صفات اپنے بندے کے حوالے کرے گا۔ اللہ نے بھی اعلان کیا میرے بندے میرا ہو گیا تو میں اپنی صفات اب تیرے حوالے کروں گا، تو میرا ہو گیا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حیٌ لا اموت، میرے بندے میری ایک صفت یہ ہے کہ میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، اور ایسا زندہ کہ لا اموت، مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تو اجعلو کا حیً لا تموت، میرے بندے اگر میرا ہو گیا تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا۔ میرے بندے اگر میرا ہو گیا تجھے بھی زندگی یا ایسی زندگی عطا کروں گا کہ لا تموت، تو بھی کبھی مر نہیں سکتا، تو بھی کبھی مر نہیں سکتا۔ اب دنیا تعجب نہ کرے کہ 14 صدیاں بیت گئی، حسین زندہ۔ تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین، تیرا کرم نماز پہ ہے ورنہ ہے حسین۔ امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کر، امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کر۔ عباس 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 مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کر۔ نعرہ حیدری، محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بابا زید رنگ میرے بندے میری بندگی کر، میرا سجدہ کر، میری اطاعت کر۔ خطبہ فدق، توحید عبادت، شہزادی کہہ رہی ہیں ساری عبادتیں اس کے لیے ہوں، ہر عمل اس سے مخصوص ہو، بس اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے عمل ہو۔ جب ایسا ہوگا تو خدا اپنی صفات کا، اپنے بندے کو اپنی صفات کا مظہر بنا دے گا۔ میری اطاعت کر، اپنا جیسا بنا دوں گا، میرا ہو جا تیرا ہو جاؤں گا، میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، تجھے زندگی عطا کر دوں گا۔ اور آگے بات بڑھی، خدا نے پھر اعلان کیا میرے بندے میں حی ہوں، تجھے زندگی عطا کر دوں گا۔ دیکھ میرے بندے ایک صفت میری اور ہے، میری ایک صفت یہ ہے کہ انا غنی لا افتقر شیئا، میرے بندے میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اجعلک ان تقول للشیء اجعلک غنیا لا تفتقر شیئا، میرے بندے میں غنی، میں بے نیاز ہوں، اگر تم میرا ہو گیا تو اجعلک غنیا لا تفتقر شیئا، میرے بندے اگر میرا ہو گیا تجھے بھی ایسا بے نیاز بنا دوں گا، پوری کائنات کو تیری ضرورت ہوگی، تجھے کسی کی احتیاج نہیں ہو۔ اللہ کی عبادت، اس کا سجدہ، سارا عمل اس سے مخصوص ہو، پھر نتیجہ آپ دیکھتے چلے جائیے۔ اور یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، خدا اعلان کر رہا ہے میرا ہو جا تیرا ہو جاؤں گا، میں زندہ ہوں تجھے زندگی عطا کر دوں گا، حیات جاوید عطا کر دوں گا، حیات ابدی عطا کر دوں گا۔ میرے بندے دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت، میں غنی ہوں،
میں غنی ہوں، اگر تو نے میری بندگی کی تو تجھے بھی غنی بنا دوں گا۔ وہ دکھاوٹی غنی اور ہیں جو دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے غنی بن جاتے ہیں، حقیقی غنی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر غنی بنتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ میں غنی ہوں تجھے بے نیاز بنا دوں گا۔ جملہ، آخری جملہ طولانی حدیث ہے لیکن وقت محدود ہے، میں ایک جملہ کہہ کر اس کا نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ میں حی ہوں تجھے زندگی، توحید عبادت کا اثر، میں حی ہوں تجھے زندگی دے دوں گا۔ میں غنی ہوں تجھے بے نیاز بنا دوں گا۔ دیکھ میرے بندے، میری ایک صفت یہ ہے کہ میں قادر مطلق ہوں، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اعلان کرتا میرے بندے دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، ہر شے پر میری قدرت محیط ہے، میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ میرے بندے دیکھ میری ایک صفت یہ ہے، توجہ کیجئے گا، اس حدیث قدسی کے جملوں پر اس کی معنویت کو محسوس کیجئے گا، اور پھر انسان ذرا غور کر دیکھ اللہ تجھے کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، بس اس کا سجدہ کر لے، بس اس کی عبادت کر، بس اس کی بارگاہ میں آ جا۔ پالنے والے اللہ اعلان کر رہے ہیں میرے قریب آ جا، میرا بندہ بن جا، میری عبادت کر، حی ہوں تجھے زندگی دے دوں گا، بے نیاز ہوں تجھے غنی بنا دوں گا۔ دیکھ یہی نہیں، میری ایک صفت یہ ہے میرے بندے، دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ انا اقول للشیء کن فیکون۔ ذرا توجہ کیجئے گا، علماء اللہ موجود ہیں۔ میرے بندے میری ایک صفت یہ ہے کہ میں ایسا قادر مطلق ہوں کہ جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میرے بندے میں ایسا قادر مطلق، میں صاحب کن فیکون ہوں، میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اجعلک ان تقول للشیء کن فیکون، میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تجھے بھی ایسی قدرت عطا کر دوں گا کہ جب تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا، وہ شے معرض وجود میں آ جائے گی۔ میرے بندے میں قادر مطلق ہوں، کہتا ہوں ہو جا، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اگر تو میرا ہو گیا، تو نے خود کو مجھ سے قریب کر لیا، میری بندگی، میری اطاعت اور میرا سجدہ کیا، تو اجعلک ان تقول للشیء کن فیکون، میرے بندے اگر تو میرا ہو گیا تجھے بھی ایسی قدرت عطا کر دوں گا کہ جب تو کسی چیز سے کہے گا ہو جا تو وہ شے ہو جائے گی۔ اگر تم میرا ہو گیا تجھے بھی قدرت ایسی عطا کروں گا کہ اگر انگلی کا اشارہ کرے گا ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آئے گا، مردے کو ٹھوکر مارے گا، مردہ زندہ ہو جائے۔ بس شرط یہ ہے کہ میری بندگی کر، میرا سجدہ کر، توحید عبادت خطبہ فدق، میری بندگی کر۔ اگر تو نے ایسا کیا تو خدا میں رہوں گا، خدائی تو کرے گا۔ اپنے صفات کا مظہر بناتا چلا جاؤں گا، میں قادر مطلق ہوں، تجھے بھی قدرت مطلقہ عطا کر دوں گا، بس میرا ہو جا، بس میرا ہو جا۔ میرے بندے اگر میرا ہو گیا تو دیکھ آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا۔ جملے سنیے گا جی، تو میرے بندے اگر میرا ہو گیا تو آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا، زمین میری ہوگی، ملکیت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلایا جائے گا۔ اسلام ابو طالب
قریب آ، میرے بندے میری بندگی کر۔ اگر میرا ہو گیا اثر توحید عبادت کا، اثر انسان کی زندگی پر، میرے بندے تو نے میری بندگی کی، اپنی صفات تیرے حوالے کروں گا، قدرت مطلقہ کا مالک بنا دوں گا۔ میرے بندے میرا ہو گیا آسمان میرا، سیر تو کرے گا، زمین میری ہوگی، ملکیت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلایا جائے گا، تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلایا جائے گا، سنگریزے میرے ہوں گے، کلمہ تیرا پڑھیں گے، درخت میرا ہوگا، حکم تیرا چلے گا، سورج میرا ہوگا، پلٹانے والا تو ہوگا، چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا۔ میری بندگی کر، میرا سجدہ کر، توحید عبادت کے مراحل میں چند قدم آگے بڑھا، میں تجھ سے قریب ہوتا چلا جاؤں۔ جملہ سنیے گا شہزادی کی مجلس سے، بڑے توجہ سے پوری سماعتوں کو یکجا کر کے جملہ سنیے گا عزیزو۔ نذرانے کے طور پر شہزادی کی خدمت میں، میرے بندے میرا ہو جا، میرا ہو گیا، میرا ہو گیا تو دیکھ سورج میرا ہوگا، ٹکڑے سورج میرا ہوگا، پلٹانے والا تو ہوگا، چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا، چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا، ستارہ میرا ہوگا، دروازہ تیرا ہوگا۔ آگے نبی کی رحمت باری ہے فاطمہ، سوجان سے رسول کو پیاری ہے فاطمہ، محشر کا وقت ہوگا، شفاعت کا وقت جب، محشر کا وقت ہوگا، شفاعت کا وقت جب، ہر شخص یہ کہے گا ہماری ہے فاطمہ، ہر شخص یہ کہے گا ہماری ہے فاطمہ، نعرہ حیدری۔ بلند ترین صلوات بھیجیں عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ میرے بندے آجا، میرے قریب آجا، میری بندگی کر، پھر دیکھ کس مقام پر پہنچاتا ہوں۔ وہاں پہنچاؤں گا جہاں سردار ملک جبریل بھی پر نہیں مار سکتا۔ مقام عبودیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے رسول کو سیر کرائی، جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی، جس نے مزمل کو سیر کرائی، جس نے مدثر کو، یاسین اور طٰہٰ کو سیر کرائی، بلکہ اللہ نے اعلان کیا کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معراج نبوت و رسالت نہیں تھی، یہ معراج بندگی و معراج عبودیت تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تھوڑی دیر کی زحمت اور ہے، توجہ کر لیجئے گا، بندے میرے قریب آ جا، اپنی صفات تیرے حوالے کر دوں۔ البتہ یاد رکھیے گا، یہ جو اپنے صفات حوالے اور اللہ اپنے بندے کو اپنے صفات کا مظہر بناتا ہے، وہ یہودیوں کا نظریہ غلط ہے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ نے اپنی صفات دوسروں کی دی اور نعوذ باللہ بس اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ بالکل غلط نظریہ، یہ توحید سے منافات رکھتا ہے۔ نہیں، خدا ہوتے ہوئے اپنے بندے کی ذات میں رنگ خدائی بھرتا چلا جاتا ہے، صبغت اللہ جسے کہا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کی بندگی کی جائے، جب اس کا سجدہ کیا جائے، جب اس کی عبادت۔ میرے بندے میرا ہو جا، دو جملے اور ہیں عزیزوں، بس زحمت تمام کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجئے گا۔ شہزادی کی مجلس سے میرے بندے میرا ہو جا، میرا ہو گیا تو دیکھ، اگر میرا ہو گیا تو سورج میرا ہوگا، پلٹانے والا تو ہوگا، چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا، ستارہ میرا ہوگا، توجہ کیجئے گا، ستارہ میرا ہوگا، دروازہ تیرا ہوگا، ستارہ میرا ہوگا، دروازہ تیرا ہوگا، رضوان میرا ہوگا، درزی تیرا ہوگا۔ بس ایک جملہ اور ہے تو توجہ کیجئے گا، ستارہ میرا ہوگا۔ آخری امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک جملہ آخری امام کی بارگاہ میں، ستارہ میرا ہوگا،
دروازہ تیرا ہوگا، رضوان میرا ہوگا، درزی تیرا ہوگا، دریا میرا ہوگا، مصلی تیرا ہوگا۔ صلوات بر محمد و بس قریب آ میرے قریب آ، میری بندگی کر۔ اگر تو میرے قریب آ گیا تو دیکھ، محمود میں رہوں گا، محمد تجھے بنا دوں گا، اعلیٰ میں رہوں گا، علی تجھے بنا دوں گا، فاتر میں رہوں گا، فاطمہ تجھے بنا دوں گا، محسن میں رہوں گا، حسن تجھے بنا دوں گا، قدیم الاحسان میں رہوں گا، حسین تجھے بنا دوں گا۔ بس شرط بندگی ہے، شرط عبودیت ہے، میرا سجدہ کر۔ شہزادی نے خطبہ تو فدق میں توحید عبادت کی طرف واضح اشارے کیے ہیں، عبادتیں اس سے مخصوص، سجدے اس کے لیے، تسبیح اس کے لیے۔ خود شہزادی کی حیات طیبہ کو دیکھیں، 18 سالہ حیات طیبہ، ایک لمحہ بھی عبادت پروردگار سے خالی نہیں ہے، زندگی کا ایک لمحہ بھی تسبیح الہی سے خالی نہیں ہے۔ تسبیح کس کی ہے؟ خدا کی، تسبیح خدا کی ہے، لیکن فاطمہ نے اتنی تسبیح اپنے خدا کی اتنی تسبیح کی کہ تسبیح خدا کی ہوتے ہوئے فاطمہ سے منسوب ہو گئی۔ تسبیح حضرت زہرا، اتنی تسبیح کی ہے، اتنی تسبیح کی ہے۔ اچھا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں مسئلہ شرعی کی شکل میں، تسبیح حضرت زہرا آپ سب پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، نماز واجب کے بعد بہت سارے تعقیبات ہیں دعاؤں کی کتابوں میں، بہت سارے تعقیبات ہیں، بہت ساری دعائیں، بہت سارے اذکار ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن تمام تعقیبات میں سب سے بہتر اور افضل تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ ساری تمام تعقیبات میں کسی بھی واجب نماز کے بعد کی جو تعقیبات ہیں، سب سے اہم ترین مستحب تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ۔ اس کے بھی جو آداب علماء نے بیان کیے ہیں، تھوڑا سا ہمارے سماج میں اس سے ہٹ کر عمل ہوتا ہے، لیکن جو تسبیح حضرت زہرا پڑھنے کے جو آداب ہیں نماز کے بعد، وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ انسان سلام پھیرتے ہی بغیر پہلو بدلے، بغیر رخ پھیرے، بغیر کلام کیے، بغیر گفتگو کیے، حتیٰ کہ بغیر صلوات پڑھے ہوئے اسے چاہیے کہ تسبیح حضرت زہرا کو پڑھے۔ یہ مستحب ہے، یہ تاکید ہے اس کی۔ آپ دیکھیں، نماز کو، تسبیح کو نماز سے ملایا گیا، گرچہ مستحب ہے، لیکن نماز سے ملانے کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا جان لے کہ جو اہمیت نماز کی ہے وہی اہمیت تسبیح حضرت زہرا کی بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کوشش کریں، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں صاحب اتنے دن سے ہم یہ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، اتنے دن سے ہمارا ایسا ہوتا چلا رہا ہے، کبھی کسی چیز نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آج تک ہم نے نہیں سنی، لیکن ہیں مستحبات، واجب ہیں۔ کوشش کریں جب تسبیح پڑھیں نماز کے بعد تو نماز سے متصل کر کے تسبیح پڑھیں، بغیر پہلو بدلے، بغیر گفتگو اور بغیر کلام کیے بی بی کی تسبیح پڑھیں۔ یہ بڑی مستحب اور بڑی تمام تعقیبات میں سب سے اہم تعقیب، اتنی اللہ کی تسبیح کی ہے شہزادی نے۔ آپ دیکھیں پوری زندگی شہزادی کی، دیکھیں پوری حیات طیبہ، یہاں تک کہ شہادت کے ایام ہے نا، مسلسل پرسہ دے رہے ہیں آپ۔ فاطمہ شہید ہو چکی ہیں نا، دوسرا تیسرا دن ہے۔ اب جانتے ہیں فاطمہ کی زندگی کے آخری، اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح فاطمہ کی زندگی میں، توحید عبادت، زندگی کے آخری لمحات ہیں فاطمہ کے، بالکل آخری لمحات۔ کیا کہا ہے اسماء بنت امیس سے، اسماء دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور اسماء جب تسبیح کی آواز نہ آئے تو سمجھنا فاطمہ لقاء الہی کے لیے کوچ کر گئی،
फातिमा ने अस्मा को वसीयत तो कर दी, लेकिन अब अस्मा इधर घर के कामों में मशगूल हैं, कान हुजरे फातिमा की तरफ लगे हुए हैं। अचानक अस्मा ने महसूस किया कि तस्बीह की आवाज़ें आना बंद हो गईं। अभी तक मुसलसल आवाज़ आ रही थी, सुब्बूहुन कुद्दूसुन या रब्बल मलाइकति वर्रूह। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आना बंद हुई। अस्मा बेचैन हुई, हुजरे में गई, क्या देखा? शहजादी के चेहरे पर नजर पड़ी, आवाज़ दी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय फातिमा दुनिया से चली गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम फातिमा के। बस चंद जुमले मसाइब के, माजरत मजलिस तूलानी हो गई, उसके बाद नमाज भी होनी है दूसरी मजलिस में। चंद जुमले मसाइब के। हाँ ज़्यादा रो, बीबी के शहादत के अय्याम है ना, आपने मुसलसल पुरसा दिया है ना, मुसलसल पुरसा, मुसलसल आंसू बहा रहे हैं ना। मेरा आपसे एक सवाल है, आज भी यहाँ शहजादी की मजलिस में आए हैं ना, आप जब आम मजलिस में आते हैं तो क्या कहते हैं कि हुसैन का पुरसा फातिमा को देना है, लाल का पुरसा माँ को देना है। जब हुसैन की मजलिस में आते हैं क्या कहते हैं? आज हुसैन का पुरसा हुसैन की माँ को देना है। लेकिन अज़ादारों, आज तो फातिमा की मजलिस में आए हैं ना, आज किसको किसका पुरसा देंगे? आज आए आका हुसैन को उनकी माँ का पुरसा दें। शायद हुसैन करबला से हमारी मजलिस में आए हों और अकेले नहीं, शायद ज़ैनब को साथ लाए हों। ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरी माँ के आज़ादार, मेरी माँ का मातम कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस ज़हमत तमाम कर रहा हूँ अज़ादारों। हाँ, आज की मजलिस में, फातिमा की मजलिस में, फातिमा का पुरसा हुसैन को देना, फातिमा का पुरसा ज़ैनब को देना। बस एक जुमले का और इजाफा करना चाहता हूँ उलमा से माज़रत के साथ, आज की मजलिस में पुरसा हुसैन को हो, ज़ैनब का हो, उम्मे कुलसूम को हो, इमाम हसन को हो, लेकिन अज़ादारों सिर्फ हसन और हुसैन और ज़ैनब और कुलसूम को पुरसा ना देना, सिर्फ इन ज़ैनब और कुलसूम और हसन और हुसैन को पुरसा ना देना, बल्कि आज सब एक दूसरे को भी पुरसा दें, इसलिए कि आज हम सब यतीम हो गए, आज फातिमा हमसे जुदा हो गई। अजरुकुम अल्लाह। बस मैं मजलिस ख़त्म कर देता, मगर एक रिवायत ज़हमत, फातिमा की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे, आखिरी लम्हे, अली को बुलाया, अली अली या अली, ए अबुल हसन मेरी कुछ वसीयतें हैं। या अली, आज के बाद आपको मेरी आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी या अली। या अली, आज के बाद मेरा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा या अली। या अली, मेरी कुछ वसीयतें हैं। आप जानते हैं अज़ादारों, फातिमा का सर अली के जानू पर है। फातिमा वसीयतें कर रही हैं। क्या वसीयतें की आप जानते हैं? मशहूर वसीयतें, या अली मेरी कब्र को अकेला ना छोड़ना। बड़ी दर्द भरी वसीयत है। क्यों फातिमा क्यों वसीयत कर रही है कि मेरी कब्र को अकेला ना छोड़ना, मेरी कब्र को, या अली मेरी कब्र को अकेला ना छोड़ना। बीबी अली को वसीयत कर दी कि कब्र अकेली ना रहे। अली ने अपनी ज़िंदगी इस वसीयत पर अमल किया, लेकिन बीबी आज भी आपकी कब्र तन्हा। अरे कोई ज़ाहिर नहीं जो फातिमा की कब्र पे खड़ा होकर सलाम करे। या अली मेरी कब्र को अकेला ना छोड़ना। या अली
آپ جانتے ہیں اے ابوالحسن، آپ کو معلوم ہے مجھے تلاوت قرآن کا بڑا شوق تھا، یا علی ہمیشہ میری قبر پہ آ کر قرآن کی تلاوت کرنا، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی خاص طور سے میرے چھوٹے شہزادے حسین کا خیال رکھنا، یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد عجیب و غریب بڑی مشہور وصیت ہے، آپ مصائب میں سنتے ہیں، 2 جملے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ یا علی اے ابوالحسن غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دینا، یا علی مجھے رات میں کفن پہنانا، یا علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ ہائے رے رسول کی اکلوتی بیٹی کیا ہو گیا جو رات میں غسل و کفن و دفن کی وصیت کر رہی ہے؟ اے بی بی رات کی دفن کی وصیت کیوں کی؟ فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ کہ پہلو شکستہ فاطمہ جس کا محسن شہید ہو گیا ہو، جس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہوں، جس نے صبح و شام یہ مرثیہ پڑھا ہو، صبت علی مصائب لو انہا، وہ بی بی اتنی مصیبتیں کہ رات میں غسل و کفن اور دفن کی وصیت کر رہی ہیں۔ مسئلہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہاں آزادارو، علماء کہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فاطمہ نے رات میں دفن کرنے کی وصیت کیوں کی؟ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ جنازے میں وہ شریک ہوں جنہوں نے پسلیاں توڑی ہیں، شہزادی یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ بھی آئیں جنہوں نے شہزادی کے محسن کو شہید کیا، جنہوں نے فاطمہ کو دیوار کے درمیان پیس دیا۔ شہزادی نہیں چاہتی تھی وہ آئیں، لہذا رات میں دفن کی وصیت کر دی۔ لیکن عزادارو، یہ رات میں غسل و کفن کی وصیت کیوں کی؟ اس کا راز نہ اٹھا، اس کی وجہ نہ پتہ چل سکی، مگر یہ کہ جب فاطمہ گزر گئی، علی نے رات کے سناٹے میں فاطمہ کو غسل دینا شروع کیا۔ ارے وہ فاتح خیبر علی ایک مرتبہ چیخ مار کر رونا شروع کر دیا۔ علی غسل دے رہے ہیں، اثناء غسل چیخ مار کر رونا شروع کیا۔ میں نے بعض علماء سے سنا ہے چیخ مار کر علی نے اپنا سر دیوار سے مارنا شروع کر دیا۔ علی سر و سینے کو پیٹ رہے ہیں۔ سلمان نے سوال کر لیا تھا، مولا کبھی اس طرح روتے نہ دیکھا۔ ارے مولا کیا ہوا تھا جو اس طرح گریہ کیا؟ اے سلمان، ارے فاطمہ چلی گئی، علی کو یہ بھی پتا نہ چلا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، پہلو زخمی ہے۔ ارے رسول کی امانت علی حفاظت نہ کر سکا۔ یا رسول سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔